بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہم میں سے ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن کر دنیا میں رہیں، ساتھ ہی یہ بھی آرزو اور تمنا رہتی ہے کہ ہم اللہ کے عبادت گزار اور اطاعت گزار بندے بن کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کی یہ آرزو ہوتی ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن آدمی عبادت گزار کب بنتا ہے اور عبادت گزار کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بسا ہوا ہے کہ کثرت سے عبادت کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ نیک کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا، نیک کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا، نیک کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا، نیک کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا۔ عام تصور ہمارے ذہنوں میں یہی ہے، اور یہ چند کام کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے نیک آدمی ہیں کیونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کاموں کو کرتا ہوا دیکھ کر دوسروں کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو ہے کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بنوں، یہ میری خواہش ہے، یہ میری آرزو ہے
کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بنوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤں، سب سے زیادہ عبادت گزار بندوں میں میرا نام لکھا جائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، بہت چھوٹے لفظوں میں، 2 لفظوں میں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتنا حضور نے فرمایا۔ پہلی بات یہ فرمائی، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم سب سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو، عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اللہ کے وفادار بننا چاہتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اتق المحارم، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ عبادت کرنا ہوگا، تلاوت کرنا ہوگا، ذکر کرنا ہوگا، نوافل پڑھنا ہوگا، تہجد پڑھنا ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ اگر تم سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو پھر اتق المحارم، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تکن اعبد الناس، تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ ایک ہوتا ہے علاج، ایک ہوتا ہے پرہیز۔ ایک آدمی مستقل دوا کھا رہا ہے صحت مند ہونے کے لیے، اور پرہیز بھی کر رہا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ بہت جلد شفا یاب ہوگا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو دوا تو کھا رہا ہے بیماری کے علاج کے لیے، لیکن پرہیز نہیں کرتا ہے، دونوں چیزیں چلا رہا ہے، دوا بھی کھا رہا ہے، بد پرہیزی بھی کر رہا ہے۔ تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا صحیح علاج نہیں کر پاتا، نہ کوئی حکیم کر پاتا ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دونوں چیزیں چلا رہے ہیں، عبادت بھی جاری ہے، گناہ بھی جاری ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں۔ ٹانکی میں اوپر پانی بھر رہا ہے اور نیچے سے پھٹا ہوا بھی ہے، جتنے پریشر سے پانی ڈال رہے ہیں اس سے بڑے بڑے سوراخ نیچے ہیں، وہ ٹانکی کبھی نہیں بھرے گی۔ حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بھوپال کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک نوجوان نے خط لکھا کہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، فلاں فلاں وقت میں آپ شہر میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ کو آ جاؤ، میں ہوں۔
تو اس مقررہ تاریخ پر وہ نوجوان وہاں گیا. یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا بیٹا آنے کا کیا مقصد ہے؟ کس مقصد سے میرے پاس آئے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنانا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں. میں نے آپ کا نام سن رکھا ہے، بڑے نیک آدمی ہو، تو میں آپ کی صحبت میں رہ کر نیک بننا چاہتا ہوں. حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو سر سے پیر تک کہیں سے بھی وہ مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا. سر سے پیر تک مسلمان ہونے کی کوئی علامت اس کے اوپر نہیں تھی. حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ بیٹا پیالہ پھٹا ہوا لے کے آئے ہو، اس پھٹے ہوئے پیالے میں کچھ بھی ڈالیں گے تو نہیں رہے گا. جس کیفیت میں، جس حیت میں تم اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہو، اس حیت اور کیفیت میں کچھ بھی ڈالیں گے تو رہے گا نہیں. دودھ لینا ہو، پیالہ اگر پھٹا ہوا ہو، پانی لینا ہو، گلاس اگر پھٹا ہوا ہو، گھی لینا ہو، برتن پھٹا ہوا ہو، کیا اس کے اندر رہے گا؟ نہ پانی رہے گا، نہ دودھ رہے گا، نہ گھی رہے گا. تو حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ بیٹا جس پیالے میں تم کچھ لینے کے لیے آئے ہو وہ پیالہ پھٹا ہوا ہے، اس میں کئی چھید ہیں، اس میں کئی سوراخ ہیں، اس میں کچھ بھی ڈالیں گے تو رہے گا نہیں. ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ ہم لوگ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں. عبادت بھی ہے، گناہ بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، ثواب کے کام بھی ہے، گناہ کے کام بھی ہے، نیکی کے کام بھی ہے، گناہ کے کام بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب اس صحابی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، آپ حکم فرمائیں میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ ان کے ہاتھ میں نہیں تمائی کہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملے فرمائے: اتق المحارم تکن اعبد الناس. پہلی بات فرمائی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو. اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ اگر نیک بننا چاہتے ہو. تکن اعبد الناس تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. ادھر قرآن کریم نے بھی فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں
دو قسم کے گناہ ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک وہ گناہ ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں کیے جاتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ظاہری کئی گناہ ہیں، ایک آدمی شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ناجائز کمائیاں کما رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح کے دانے بھی اس کے رکتے نہیں، مستقل ڈھلا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ سب کچھ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ہے ظاہری گناہ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ نے صرف ظاہری گناہ کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ کچھ گناہ وہ ہیں جو نظر نہیں آتے، نہ آپ کے مجھے نظر آتے، نہ میرے آپ کو نظر آتے۔ کچھ تو نظر آتے ہیں، جس کو میں نے ابھی گنایا ہے۔ نظر آنے والے بھی بے حساب ہیں، نظر نہ آنے والے نظر آنے والے سے زیادہ ہیں، جو نظر نہیں آتے ہیں لیکن ہے گناہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں سے بچو، جو نظر آتے ہیں اس سے بھی بچو، جو نظر نہیں آتے اس سے بھی بچو۔ نظر نہ آنے والے گناہ کون سے ہیں؟ نظر نہ آنے والے گناہوں کی لمبی فہرست ہے۔ حسد ہے، نظر نہ آنے والا گناہ ہے۔ ساتھ رہنے والے دوست سے جل رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ پاس ہو گیا، میں فیل ہو گیا، اب اس سے جلن ہو رہی ہے۔ اس کو نوکری مل گئی، مجھے نہیں ملی، اب اس سے حسد ہو رہا ہے۔ اس کا مکان بن گیا، میرا نہیں بنا، اب حسد ہو رہا ہے۔ اس نے گاڑی خرید لی، میں نے نہیں خرید سکا، اب اس سے حسد ہو رہا ہے۔ اس نے شاندار اور قیمتی فون خرید لیا، اب اس سے حسد ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، ساتھ پھر بھی رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اور اس سے حسد بھی کر رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پکا دوست ہے، بچپن کا یار ہے، یہ میرا لنگوٹی یار ہے۔ اور لنگوٹی یار کا حال کیا ہے؟ دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، دل میں اس کی بربادی کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور ساتھ ہے، کبھی وہ گاڑی پہ سامنے ہے، کبھی ہم سامنے ہیں، کبھی وہ پیچھے ہے، کبھی ہم پیچھے ہیں، لیکن حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ سامنے پورے 32 دانت نکال کر، کھلکھلا کر، ہنس کر بات کر رہے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ مل کے کیا فائدہ جب دل سے دل ملتے ہی نہیں، کیا فائدہ ہے؟ بے شمار لوگوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے، یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ گھروں میں کیا حال ہے؟ ایک کے پیچھے ایک دانت پیس رہے ہیں، ساس بہو کو دیکھ کے دانت پیس رہی، سامنے بول رہی کچھ نہیں۔ بہو
بہو اپنے دانت چبا رہی ہے ساس کو دیکھ کر، ننن بھاوج کو دیکھ کر، بھاوج ننن کو دیکھ کر، دیورانی جیٹھانی کو دیکھ کر، جیٹھانی دیورانی کو دیکھ کر، اور سب ایک دستر پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ جھوٹی ہنسی بھی ان کے چہروں پر، جھوٹی مسکراہٹ بھی ان کے لبوں پر، اندر کیا ہے؟ نفرت کی آگ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد آدمیوں کے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اچھا، حسد کرنے والا دوہری سزا اپنے آپ کو دیتا ہے۔ ایک تو پہلے سے غریب ہے، وہ تکلیف الگ ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، فون نہیں ہے، گھڑی نہیں ہے، یہ تکلیف اپنی جگہ پر ہے۔ پھر جلن کی تکلیف الگ ہے۔ ایک تکلیف کچھ نہ ہونے کی ہے، دوسری تکلیف دوسروں کے پاس دیکھ کر جلنے کی جو تکلیف ہے وہ کچھ نہ ہونے کی تکلیف سے زیادہ جلن دیتی ہے۔ یہ ہے وہ گناہ جسے اللہ نے فرمایا باطنی گناہ، حسد ہے، اسی طرح کینہ ہے، دل میں عداوت ہے، دل میں بغض ہے، دل میں غصہ ہے، اور جھوٹی زبان سے تعریف بھی کر رہا ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے، اور دل میں دشمنی ہے۔ یہ ہے وہ باطنی گناہ جس سے اللہ نے منع فرمایا، اور ان تمام کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ شراب پینا جتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ سود کھانا جتنا بڑا گناہ ہے، چغلی کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، باطنی گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو وہ صحابی جنہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو ہے کہ میں سب سے زیادہ نیک ہو جاؤں، بتائیے میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، عمرہ کرو، حج کرو، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ دوستو، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ایک لفظ ملتا ہے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ لوگ غور کریے، ایک لفظ ملتا ہے تقوی کا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ 20 50 جگہ پر یہ لفظ آیا ہے۔ اسی سے متقی ہے، یہ جو لفظ ہے اسی سے متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
آخرت کے لیے جتنے وعدے کیے ہیں وہ متقیوں کے لیے کیے ہیں. جتنے وعدے ہیں، جنت کا وعدہ، جنت کی نعمتوں کا وعدہ، اللہ کی مددوں کا وعدہ، اللہ کی نصرتوں کا وعدہ، آخرت کے انعامات کا وعدہ، اپنے فضل کا وعدہ، اپنے رحمتوں کے نزول کا وعدہ، جتنے وعدے ہیں وہ متقیوں کے لیے ہیں. متقی کسے کہتے ہیں؟ سارے وعدے متقیوں کے لیے ہیں. متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے عابد، ایک ہوتا ہے متقی. عابد کہتے ہیں کثرت سے عبادت کرنے والے کو، بہت اہتمام سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہے، حج کیا ہوا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے. اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ اس آدمی کو کہیں گے عابد، عبادت گزار آدمی ہے، عبادت گزار آدمی ہے. لیکن یہ آدمی جس کی میں نے اب خوبیاں گنائی ہیں، یہ آدمی گناہ سے نہیں بچتا. یہ سب کر رہا ہے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے. اور دوسرا ایک آدمی ہے جو فرائض کو بڑے اہتمام سے کرتا ہے، فرض پڑھتا ہے، نماز اس کی ضروری سنتیں پڑھ لیتا ہے، رمضان آیا تو روزے رکھ لیتا ہے، حج فرض ہو گیا حج کر لیتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، بہت زیادہ عبادت نہیں کرتا لیکن گناہ بھی نہیں کرتا، گناہ بھی نہیں کرتا. ان دونوں میں افضل کون ہے؟ اور اسے کیا کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ وہ آدمی جو بہت کثرت سے عبادت کرتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا، وہ عابد تو ہے لیکن متقی نہیں ہے. وہ عابد ہے لیکن وہ متقی نہیں ہے، عبادت گزار ہے لیکن متقی نہیں ہے. اور دوسرا ایک آدمی ہے جو عابد نہیں ہے، بہت کثرت سے عبادت نہیں کرتا ہے لیکن متقی ہے کیونکہ گناہ نہیں کرتا ہے. اور قرآن کریم نے وعدے سارے متقی کے لیے کیے ہیں، عابد کے لیے نہیں. اس فرق کو سمجھو. قرآن کریم نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ متقیوں کے لیے فرمائے ہیں. ان للمتقین مفازا، فرمایا کامیابی متقی کے لیے ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون. تو میرے عزیز بھائیو، ہم اس فرق کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. دونوں چیزیں چلا رہے ہیں، ایک طرف عبادت بھی ہے، ایک طرف گناہ بھی ہے، ایک طرف فرمانبرداری بھی ہے، ایک طرف نافرمانی بھی ہے. یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ وعدے متقیوں سے فرمائے ہیں. اور یہ حکم دیا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، متقی بنو. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی، تقوی کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ مطلب وہی تھا، تقوی کسے کہتے ہیں کا مطلب یہ تھا کہ متقی کسے کہتے ہیں. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین،
ایک تنگ راستہ ہے، پتلی گلی ہے، اس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ادھر بھی جھاڑی ہے کانٹی دار ہے، ادھر بھی جھاڑی ہے کانٹی دار ہے۔ اب ایک آدمی کو وہ گلی پار کرنا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، وہ آدمی کیسے گزرتا ہے؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کے گزرتا ہے۔ اس زمانے میں پینٹ بشرٹ تو تھے نہیں، کوئی پہنتے بھی نہیں تھے، جبے تھے وہی پہنتے تھے، چادریں پہنتے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین، ان دو کانٹی دار جھاڑیوں کے بیچ میں سے جب ایک آدمی کو گزرنا ہوتا ہے تو وہ جیسے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے تاکہ کپڑا کانٹیوں سے الجھے نہ، وہ جیسے گزرتا ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، تو ایسے ہی جو آدمی اللہ کی منع کردہ حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ جیسے کپڑے کو کانٹے سے الجھنے سے آدمی بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کر چلتا ہے، اپنے آپ کو بچا کر اس میں سے بیچ میں سے نکالتا ہے، ایسے ہی اس دنیا میں جتنی چیزیں اللہ کی حرام کردہ ہیں اس سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے بچتے بچاتے جو آدمی نکلے گا وہ آدمی متقی ہے، اور اسی کے لیے اللہ کے سارے وعدے ہیں، سارے وعدے اس کے لیے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنا، اس کے لیے انعامات کا وعدہ ہے، سارے انعامات کا وعدہ اللہ نے انہی سے کیا ہے۔ اب وہ آدمی جو عبادت تو کرتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا ہے، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، وظیفے کے بعد داڑھی چھوڑ لیا، بہت سے کام لوگ کرتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن اب بھی گناہ نہیں چھوڑا، اب بھی گناہ نہیں چھوڑا، گناہ جاری ہے۔ پہلے عبادت نہیں کرتا تھا، اب عبادت کرنے لگ گیا ہے، گناہ پہلے نہیں کرتا تھا، گناہ اب بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے دوا کھا رہا ہے، پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ دوا تو کھا رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی حکیم کو، کسی ڈاکٹر کو پوچھ لیجئے کہ میں امریکہ سے دوا منگا کر کھاتا ہوں، یہاں کی اصلی ہونے کا مجھے شک ہے، لہذا وہاں کی پکی رہتی ہے، وہاں سے منگا کے میں دوا کھا رہا ہوں، لیکن پرہیز نہیں کر رہا۔ کون کہتا ہے مریض کو کہ علاج ہو جائے گا؟ کون کہتا ہے؟ تو عبادت کے ساتھ گناہ کو جاری رکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے دوا کھا کر پرہیز نہ کرنے والا، اور دوا کھا کر پرہیز نہ کرنے والا صحت یاب ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو نظر آتے ہیں وہ بھی گناہ چھوڑو، جو نظر نہیں آتے وہ بھی۔ اب نظر نہ آنے والے گناہ دل میں پال رہے ہیں، نفرت، عداوت، حسد، بغض، کینہ، جلن، لوگوں کی بربادی کی آرزو، لوگوں کی بربادی کی تمنائیں، لوگوں کے زوال کی خواہشات، لوگوں کے بے عزت ہونے پر خوشی، لوگوں کے بربادی پر دل میں
خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہیں، بولے گیا سب گیا، برباد وہ ہوا اور خوش ہم ہو رہے ہیں۔ تو ایک گناہ تو وہ ہے جو نظر آتے ہیں، ایک گناہ وہ ہے جو نظر نہیں آتے، جس کو فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہے گناہ۔ اللہ نے فرمایا دونوں سے بچو، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبادت گزار اور نیک تب ہوں گے جب اتق المحارم، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو جب تک نہیں بچاؤ گے جب تک کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔